السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ لوگوں کا ہمارے یوٹیوب چینل دینی معلومات پر۔ آج ہم آپ کو دین کے مسائل اور ان کا حل، جو آج دنیا میں رسمی رواج بہت ساری چیزیں جو ہے جس کو رسم کے طور پر کیا جا رہا ہے، وہ ایک کتاب لکھی گئی ہے اس سے ہم آپ کو بہت ساری معلومات دیں گے، اور اس ویڈیو میں بہت ہی اہم معلومات ملنے والی ہے آپ لوگوں کو۔ آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور بہت ہی جو ہے آپ کو بہت ہی اہم معلومات ملنے والی ہے، جو آج سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا، یا سنا بھی ہوگا تو شاید جو ہے ایسی باتیں، یعنی جس طریقے سے ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس طریقے سے شاید نہ سنا۔ تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے، کیا اہل سنت والجماعت، ایک سوال ہے، سوالیہ نشان ہے، جو ایک کتاب ہے اس میں سے ہم آپ کو پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ وہ سوال جو ہے، کیا اہل سنت والجماعت میں مسالک اربع، یعنی شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی سب داخل ہیں، یا صرف ان میں ہمارے علماء دیوبند ہی داخل ہیں؟ اب جو چار امام ہیں، چاروں اماموں میں سے جو یہ چاروں امام ہیں، کیا یہ اہل سنت والجماعت کہلائیں گے، یا ان کے جو ماننے والے متبعین ہیں وہ کہلائیں گے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، الجواب وباللہ التوفیق، اہل سنت والجماعت کا لقب صرف علماء دیوبند ہی میں منحصر نہیں ہے، بلکہ ائمہ اربع حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی اور ان کے متبعین سب نظریاتی طور پر اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں۔ یہ جواب ہے اس کا، کہ جتنے اہل سنت والجماعت کہلانے والے ہیں، یعنی ان کو کہا جائے گا، جو ائمہ اربع ہیں وہ بھی، اور جو ان کے ماننے والے ہیں وہ بھی، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے، جن لوگوں میں اللہ کے نبی کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ اور ان کی طرز زندگی جس کی ہوگی، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ وہی تو سنی ہے جس نے سنت پر عمل کیا، سنی تو وہی ہے جس نے نبی کی سیرت کو اپنایا، جس نے نبی کی سیرت کو گلے سے لگایا، نبی کی زندگی کو اپنے سینے سے لگایا، اور ان کے ایک ایک جو ہے سنت پر عمل کیا، وہی ہے سنی۔ یہ اس کا جواب ہے۔ اور آگے لکھا ہے، دیگر یہ کہا جائے، یا بالفاظ دیگر یہ کہا جائے کہ وہ تمام مسالک جو قرآن و سنت اور اجماع کے ساتھ ساتھ، یعنی جتنی قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جو قرآن اور سنت ہے اور اجماع کے ساتھ ساتھ، یعنی ان دونوں کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو معیار حق مانتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کو اور سنت کو اور صحابہ کی زندگی کو حق مانتے ہیں، اس کو اپنا معیار سمجھتے ہیں، اور حسب صراحت حدیث ما انا علیہ و اصحابی کی شرط پر مضبوطی سے قائم ہیں، یعنی اس کو پکڑے ہوئے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور فکری و عملی بدعات سے دور اور بیزار ہیں، یعنی جتنی رسومات، جتنی رسم و رواج، جتنی بدعات، جتنی خرافات ہیں، ان ساری چیزوں سے دور ہیں۔ ایسے سب لوگ فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کا مصداق قرار پاتے ہیں، علماء دیوبند بھی انہی میں شامل ہیں۔ یہ اس کا جواب ہے، کہ جو یعنی جس کے اندر جو ہے نبی کی سنت ہو، قرآن جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کر رہا ہو، اور صحابہ کی جو زندگی ہے اس زندگی جیسی اس کی زندگی ہو، کیونکہ صحابہ کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے راستہ پا جاؤ گے۔ یہ سارے صحابہ کے بارے میں کہا، اور ہر صحابہ کے نام کے آگے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا پروانہ لگ گیا، کیونکہ وہ کامیاب تھے۔ جب وہ کامیاب ہو گئے تو ہم اگر انہی کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم رسم و رواج میں پڑ گئے اور ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے رہے تو یہ ہمارے لیے خسارہ ہے۔ اور سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کے یہ بات کہی کہ جو ہے انسان بڑے خسارے میں،
سورہ عصر میں پوری آیت آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں کہ قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا اس کو قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، لیکن وہ مہربان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے ہمارا اللہ، اور وہ اسی لیے قسم کھا رہا کہ میرے بندے یقین کر لیں، میرے بندے مان جائیں، پلٹ جائیں، واپس آ جائیں، کوئی بھی ایسا جو ہے عمل کر لیں جس کے بہانے، جس کے ذریعے ہم ان کی مغفرت کر سکیں۔ وہ اس لیے قسم کھا رہا ہے کہ جو ہے کہ کیسے ہمارے بندے راہ راست پر آ جائیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم سننے والے نہیں، سمجھنے والے نہیں، تو ہماری جو ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر ایک عمل کو جو بھی سنیں اچھا کریں، یعنی اچھا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی شخص ہو، کم سے کم اتنا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی کیا بات کہہ رہا ہے، آپ سنو تو صحیح، آپ دیکھو تو صحیح، عمل کرو نہ کرو اپنی جگہ ہے، لیکن آپ اتنا تو سوچو کہ جو بھی کوئی کہہ رہا ہے کیا وہ سچ کہہ رہا، یا حق بات کہہ رہا، یا غلط بات کہہ رہا۔ تو اگر وہ حق بات کہہ رہا، ہمارے لیے ہمارے فائدے کی بات کہہ رہا ہے تو ہم اس کو لے لیں، نہیں اگر فائدے کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم اس کو نہ لیں، اس پر عمل نہ کریں، لیکن کم از کم سنیں تو صحیح۔ ہر ایک امتی جو ہے اللہ کے نبی کو، اللہ کو اور اس کے نبی کو اور صحابہ کو ماننے والا ہر شخص جو ہے ایمان والا، ہر شخص جو ہے اس بات کا پابند ہے کہ ہر ایک شخص کی بات کو سنے، مانے نہ مانے اپنی جگہ ہے، اور اگر جو ہے اچھی لگے تو اس پر عمل کرنے لگ جائے، اگر نہ اچھی لگے تو کل حشر کے میدان میں یہ ہم نہ کہہ سکیں کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، ہمیں کوئی جو ہے آگاہ کرنے والا نہیں آیا تھا، ہمیں کوئی جو ہے وہاں پر تو آواز آئے گی کہ تمہیں جو ہے بتانے والا آیا تھا، تمہیں سمجھانے والا آیا تھا، لیکن تم نے سنا ہی نہیں، مانا ہی نہیں، عمل کیا ہی نہیں، اب تمہارے لیے خسارہ ہے، اب تمہارے لیے گھاٹے کا جو ہے سودا ہے، گھاٹے کی جگہ ہے، نقصان ہے، اب تمہارے لیے ناکامی ہے، تمہارے لیے رسوائی ہے، پریشانی ہے، پشیمانی ہے، تمہارے لیے سب سے بڑی شرمندگی ہے، اور اس وقت ہم بے چین ہوں گے، بے بس ہوں گے، لاچار ہوں گے، مجبور ہوں گے، کوئی ہمارا سہارا نہ ہوگا، کوئی ہمارا مدد کرنے والا نہ ہوگا، کوئی ہمیں ایک نیکی دینے والا نہ ہوگا، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، بیٹے، عزیز وقارب، رشتہ دار دور بھاگ رہے ہوں گے، ایک نیکی کوئی دینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی اس دنیا میں ایمان والے ہیں وہ سب ایک امت ہیں، وہ سب ایمان والے بھائی ہیں، ہم سب کی جو ہے باتوں کو مانیں، سنیں، کریں یا نہ کریں، عمل کریں نہ کریں، ہم پوری دنیا کو سامنے رکھ کر، ہر ایمان والے کو سامنے رکھ کر یہ بات میں کہہ رہا ہوں تاکہ وہ میری بات کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو وہ سمجھے جو نبی کی سیرت پر زندگی گزار رہا ہو، جو نبی کے احکام کو پورا کر رہا ہو، جو حرام کاموں سے بچ رہا ہو، جو نمازوں کا پابند ہو، جو ہے اللہ کے نبی کے زندگی کو اپنایا ہو، ان کے چہرہ، ان کا لباس، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، لوگوں سے محبت سے پیش آنا، لوگوں سے اخلاق سے ملنا اور محبت سے گلے لگانا، اپنے دشمنوں کو گلے سے لگانا، اور وہ ان کی جو ہے ایک جو ہے محبت بھرا پیغام کہ لوگوں کو دینا، امت کو دینا کہ کیسے جو ہے ہر ایک جو ہے بڑھیا کچرا ڈال رہی ہے اس کو انہوں نے معاف کیا، مانوس ہوئی، اس نے کلمہ پڑھا، ان کی خدمت کی، تیمارداری کی، اور اس نے ایک شخص بڑھیا نے گٹھر رکھا اپنے سر پر، چلی گئی، وہ منزل تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی نے ایک واقعہ ہے جو ہم شارٹ میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس بڑھیا مانوس ہوئی جن کی بڑھیا کی منزل کو، یعنی گٹھر کو اللہ کے نبی نے اپنے سر پر رکھا اور لے گئے، منزل تک پہنچایا۔ جس بڑھیا نے جو ہے اسی نبی سے بھاگنے کی کوشش کی، وہی ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کام آ رہے ہیں، اس کے گٹھر کو اپنے سر سے اٹھا رہے اور کہہ رہے ہیں میں تو خدمت کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ جس کے اندر یہ صفت ہو، جس کے اندر غصہ نہ آتا ہو، جس کے اندر گالی دینے کی صفت نہ ہو، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بھیجنے کا اہتمام ہو، جس کے اندر جو ہے بہت سارے اچھائیاں ہوں، جو ہے لوگوں پر محبت، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کی عزت اور علماء دین کی قدر کرنے کی جو ہے بہت سارے اندر اس کے
ہنر ہو اور بہت سارے جو ہے عمل کرنے والا ہو، وہی شخص کامیاب ہے، وہی شخص جو ہے کامیاب ہے، وہی شخص جو ہے اس دنیا سے میں بھی کامیاب ہوگا، اور آخرت میں مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی وہاں بھی کامیاب ہوگا۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس ہماری ویڈیو کو آپ دیکھیں اور اس کو جو ہے کوشش کریں کہ لوگوں تک کیسے ہماری ویڈیو جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس پر کوشش کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور جو ہے گھنٹی کا بٹن دبانا، آل کا بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے پر جو ہے گالی گلوج نہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔